آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ یعنی OGDC پاکستان کے انرجی سیکٹر کا شاید سب سے بڑا نام. تو آج ہم اس پر بات اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے سامنے جو ذرائع ہیں وہ دو بالکل مختلف کہانیاں سنا رہے ہیں. جی بالکل، دو الگ تصویریں ہیں. ایک طرف تو کمپنی کے حالیہ مالیاتی نتائج ہیں جو ایک مشکل دور کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف مستقبل کے لیے ایک ایسی امید ہے جو شاید کمپنی کی پوری شکل ہی بدل دے. اور یہی آج کی گفتگو کا مرکز ہے کہ کیا حال کی حقیقت زیادہ اہم ہے یا مستقبل کا خواب؟ بالکل. تو آج ہماری کوشش یہی سمجھنا ہے. ہمارے پاس کمپنی کی پہلی سہ ماہی کی رپورٹ ہے، خیبر پختونخوا میں ایک اہم دریافت کا اعلان بھی ہے، اور ریکو ڈاگ منصوبے پر ایک تفصیلی تجزیہ بھی موجود ہے. اور یہ صرف اعداد و شمار کی جنگ نہیں ہے، یہ دراصل دو مختلف فلسفوں کا ٹکراؤ ہے. کیا ایک کمپنی کو اپنے موجودہ منافع بخش لیکن زوال پذیر کاروبار پر توجہ دینی چاہیے، یا پھر ایک بہت بڑے غیر یقینی لیکن انتہائی منافع بخش مستقبل پر جوا کھیلنا چاہیے؟ بالکل. OGDC اس وقت اسی دوراہے پر کھڑی ہے اور آج ہم اسی کی گہرائی میں اتریں گے. ٹھیک ہے، تو آئیے اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے بات کرتے ہیں حال کی تلخ حقیقت کی، یعنی مالی سال 25 کی پہلی سہ ماہی کے نتائج کی. جی پچھلا سال یعنی مالی سال 24 کمپنی کے لیے بہت شاندار رہا تھا، لیکن اس سہ ماہی میں منافع پچھلے سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں 16% کم ہو کر 41 ارب روپے رہ گیا. جی، اور یہ کوئی معمولی کمی نہیں ہے، یہ ایک واضح اشارہ ہے کہ حالات بدل رہے ہیں. تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ہمارے ذرائع کے مطابق اس کی 3 بڑی وجوہات ہیں. پہلی، بین الاقوامی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں تقریباً 7% کی کمی. اچھا. دوسری، امریکی ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کا مضبوط ہونا. اور تیسری، ٹیکس کی شرح میں اضافہ. ٹھیک ہے. یہ تینوں عوامل ایک ساتھ کمپنی پر اثر انداز ہوئے. اچھا، یہ بات تھوڑی سمجھ نہیں آئی. مطلب تیل کی قیمتیں گریں اور روپیہ مضبوط ہوا، عام آدمی تو سوچے گا کہ یہ اچھی خبر ہے، مہنگائی کم ہوگی، لیکن OGDC کے لیے یہ ایک بری خبر کیسے بن گئی؟ یہ بہت دلچسپ نکتہ ہے. دیکھیں، OGDC اپنی زیادہ تر آمدنی تیل بیچ کر کماتی ہے، اور اس کی قیمت عالمی منڈی میں ڈالر میں لگتی ہے. صحیح. تو جب تیل سستا ہوتا ہے تو ہر بیرل پر ملنے والے ڈالر کم ہو جاتے ہیں. یہ تو ہوا پہلا جھٹکا. اوکے. پھر جب وہ کم ڈالر پاکستان آتے ہیں اور روپے میں تبدیل ہوتے ہیں، تو اگر روپیہ مضبوط ہو، یعنی $1 کے بدلے کم روپے ملیں، تو کمپنی کی کل آمدنی روپے میں مزید سکڑ جاتی ہے. اچھا، تو مطلب انہیں دوہرا دھچکا لگا. بالکل. باہر سے ڈالر بھی کم آئے اور جو آئے ان کی روپے میں قیمت بھی کم لگی. اور یہ دھچکا صرف قیمتوں کی وجہ سے نہیں تھا، ہے نا؟ کیونکہ اگر آپ زیادہ تیل بیچ رہے ہوں تو کم قیمت کی کچھ تلافی ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے ذرائع کے مطابق تو پیداوار بھی گری ہے. آپ نے بالکل صحیح پکڑا ہے. یہی اس کہانی کا دوسرا اہم پہلو ہے. خام تیل کی پیداوار میں 3% اور گیس کی پیداوار میں 8% کمی ہوئی. 8%؟ یہ تو کافی زیادہ ہے. جی، یہ اعداد و شمار شاید چھوٹے لگیں، لیکن OGDC جیسی بڑی کمپنی کے لیے یہ بہت معنی رکھتے ہیں. اس کی ایک وجہ تو قدرتی ہے، جسے نیچرل فیلڈ ڈپلیشن کہتے ہیں. مطلب وقت کے ساتھ پرانے کنووں سے پیداوار کم ہوتی جاتی ہے؟ جی، یہ ایک حقیقت ہے. یہ ہر تیل نکالنے والی کمپنی کے لیے ایک مستقل چیلنج ہے کہ وہ نئے ذخائر تلاش کرے تاکہ پرانوں کی کمی کو پورا کر سکے. اور گیس کی پیداوار میں یہ جو 8% کی کمی ہے، جو تیل سے بھی زیادہ ہے، اس کی کیا کوئی خاص وجہ ہے؟ ذرائع کے مطابق اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ سوئی ندرن گیس پائپ لائنز لمیٹڈ یعنی SNGPL اس نے اپنے سسٹم میں کچھ رکاوٹوں کی وجہ سے کچھ فیلڈ سے گیس کی خریداری کم کر دی. اچھا. اب جب آپ کا سب سے بڑا خریداری آپ سے کم مال اٹھائے گا تو آپ کی پیداوار خود بخود متاثر ہوگی. صحیح. تو یہ صرف OGDC کا مسئلہ نہیں، بلکہ یہ پورے انرجی انفراسٹرکچر کے باہمی ربط کو بھی ظاہر کرتا ہے. جی بالکل. تو ایک طرف عالمی قیمتوں اور کرنسی کا دباؤ، دوسری طرف پیداوار میں کمی. لیکن کہانی میں ایک اور موڑ بھی ہے، اخراجات کا. جی. رپورٹ کے مطابق تلاشی کے اخراجات یعنی ایکسپلوریشن کاسٹ میں 46% کا زبردست اضافہ ہوا ہے. یہ تو بہت ہی زیادہ ہے. جی، اور یہ اضافہ ہوا ایک خشک کنویں یعنی ڈرائی ویل کی وجہ سے.
تیل کی تلاش ایک بہت مہنگا اور پرخطرہ کھیل ہے۔ بالکل۔ آپ اربوں روپے لگا کر زمین میں ہزاروں فٹ گہرائی تک کھدائی کرتے ہیں، لیکن اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ وہاں کچھ ملے گا۔ اگر کنواں خشک نکل آئے تو وہ ساری سرمایہ کاری نقصان بن جاتی ہے۔ اور اس سہ ماہی میں ایسا ہی ہوا؟ جی، ایک ایسی ہی ناکام کوشش نے کمپنی کے اخراجات کا حساب کتاب بگاڑ دیا۔ تو ان سب کا اثر یہ ہوا کہ کمپنی کا مجموعی منافع کا مارجن 65% سے کم ہو کر 62% رہ گیا اور خالص منافع 41% سے 39% پر آ گیا۔ جی، یہ اعداد و شمار ایک مشکل سماہی کی واضح تصویر پیش کرتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ کمپنی ہر محاذ پر دباؤ میں ہے۔ بالکل، یہ او جی ڈی سی کے حال کی تصویر ہے۔ ایک ایسی پختہ کمپنی جس کے اثاثے پرانے ہو رہے ہیں، جو عالمی مارکیٹ کے رحم و کرم پر ہے اور جس کا بنیادی کام ہی خطرات سے بھرا ہوا ہے۔ لیکن جیسا آپ نے شروع میں کہا، یہ کہانی کا صرف ایک رخ ہے۔ جی، کیونکہ جس وقت ایک خشک کنویں پر اربوں روپے کا نقصان لکھا جا رہا تھا، اسی وقت کہیں اور ایک بڑی کامیابی کا جشن بھی منایا جا رہا تھا۔ اور یہیں سے کہانی کا دوسرا زیادہ پرامید رخ شروع ہوتا ہے۔ تو یہ کامیابی کہاں ملی؟ یہ خبر آئی خیبر پختونخوا کے ضلع کوہاٹ کے نشپا بلاک سے۔ او جی ڈی سی نے وہاں 12 غزئی X01 نامی کنویں پر تیل اور گیس کی ایک بڑی دریافت کا اعلان کیا ہے۔ اچھا۔ یہ بظاہر ایک اور دریافت لگتی ہے، لیکن تکنیکی لحاظ سے یہ بہت اہم ہے۔ یہ اس بلاک میں کنگریالی فارمیشن سے پہلی دریافت ہے۔ کنگریالی فارمیشن؟ اس کا عام آدمی کے لیے کیا مطلب ہے؟ یہ کیوں اہم ہے؟ جہاں بھی اس علاقے میں موجود ہے، وہاں تیل ملنے کا امکان بہت بڑھ گیا ہے۔ تو کنگریلی فارمیشن سے دریافت کا مطلب یہ ہے کہ او جی ڈی سی نے کوہاٹ میں تیل کی تلاش کا ایک نیا دروازہ کھول لیا ہے؟ بالکل، اس نے اس پورے علاقے میں مستقبل کی کھدائی کے لیے خطرات کو کم کر دیا ہے۔ یہ صرف ایک کنواں نہیں، بلکہ ایک نئے خزانے کا نقشہ ملنے جیسا ہے۔ اور اس کنویں سے فوری طور پر کتنی پیداوار متوقع ہے؟ ابتدائی ٹیسٹنگ کے مطابق اس کنویں سے روزانہ 2280 بیرل تیل اور 5.6 ملین کیوبک فیٹ گیس حاصل ہو رہی ہے۔ یہ تو کافی اچھے نمبرز ہیں۔ جی، یہ اعداد و شمار نہ صرف کمپنی کی گرتی ہوئی پیداوار کو سہارا دیں گے، بلکہ اس سے ملک کے درآمدی بل پر بھی تھوڑا مثبت اثر پڑے گا۔ لیکن اس کا اصل فائدہ، جیسا میں نے کہا، طویل مدتی ہے۔ تو یہ دریافت اس بات کا ثبوت ہے کہ او جی ڈی سی کی تلاش کی حکمت عملی زندہ ہے اور چیلنجز کے باوجود نتائج دے رہی ہے۔ جی بالکل۔ تو اگر میں خلاصہ کروں، ایک طرف پرانے کنووں کی پیداوار قدرتی طور پر کم ہو رہی ہے اور دوسری طرف نئی دریافتیں اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ یہ ایک مسلسل دوڑ ہے۔ ایک مسلسل دوڑ، جی۔ لیکن کیا یہ نئی دریافت اتنی بڑی ہے کہ وہ پورے ادارے کی قسمت بدل دے؟ شاید یہ ایک دریافت اکیلے نہ بدل سکے، لیکن یہ امید کو زندہ رکھتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ کمپنی کا بنیادی کاروبار ابھی ختم نہیں ہوا۔ لیکن اصل گیم چینجر جس کی بات ہو رہی ہے، وہ تیل اور گیس کے اسکیل سے کہیں بڑا ہے۔ وہ او جی ڈی سی کو ایک انرجی کمپنی سے ایک بالکل مختلف قسم کی کمپنی بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور اب ہم بات کر رہے ہیں ریکو ڈک مائننگ پروجیکٹ کی۔ یہ نام پچھلے کچھ عرصے سے بہت سنا جا رہا ہے۔ جی، ہمارے پاس عارف حبیب لمیٹڈ کی ایک تفصیلی رپورٹ ہے جو اس منصوبے کے حجم اور اس کے ممکنہ اثرات کو بیان کرتی ہے۔ جی ہاں، اور جب ہم حجم کی بات کرتے ہیں تو ہم واقعی بہت بڑے پیمانے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے منصوبوں میں سے ایک ہے۔ کتنا بڑا؟ رپورٹ کے مطابق اس کان کی زندگی کا تخمینہ 37 سال لگایا گیا ہے، تقریباً 4 دہائیاں۔ 37 سال؟ جی، یہ کوئی مختصر مدتی منصوبہ نہیں، یہ ایک نسل پر محیط پروجیکٹ ہے، اور او جی ڈی سی اور دیگر سرکاری کمپنیاں جیسے پی پی ایل اور جی ایچ پی ایل، یہ سب مل کر اس میں 25% کی حصے دار ہیں۔ اور اس پر لاگت کتنی آئے گی؟ کیونکہ میں نے جو اعداد و شمار دیکھے ہیں وہ بھی ہوش ربا ہیں۔ بالکل، یہ منصوبہ 2 مراحل میں مکمل ہوگا۔ صرف پہلے مرحلے پر، جو 2028 تک مکمل ہونے کی امید ہے، 5.6 ارب امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری کی جائے گی۔ 5.6 ارب ڈالر؟ آج کے حساب سے یہ 1500 ارب پاکستانی روپے سے بھی زیادہ بنتے ہیں۔ جی، یہ رقم پاکستان کے کئی سال کے ترقیاتی بجٹ کے برابر ہے۔ ناقابل یقین، اتنی بڑی رقم کہاں سے آئے گی؟ کیا او جی ڈی سی اور اس کے شراکت دار یہ رقم خود فراہم کریں گے؟ نہیں، یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ ساری رقم وہ خود نہیں لگائیں گے۔ منصوبے کے مطابق اس میں سے تقریباً 3 ارب ڈالر لمیٹڈ ریسورس پروجیکٹ فائنانسنگ کے ذریعے حاصل کیے جائیں گے۔ اچھا، اس کا کیا مطلب ہے؟
آسان الفاظ میں یہ ایک خاص قسم کا قرض ہوگا جو عالمی مالیاتی اداروں سے لیا جائے گا، اور اس کی ضمانت خود یہ منصوبہ اور اس سے ہونے والی مستقبل کی آمدنی ہوگی۔ اور اس پر بات چیت چل رہی ہے؟ جی، اس فنانسنگ کے لیے بات چیت ابھی جاری ہے۔ بقیہ $2.6 ارب تمام شراکت دار کمپنیاں بشمول OGDC اپنے حصے کے مطابق خود لگائیں گی۔ تو فرض کریں کہ یہ فنانسنگ ہو جاتی ہے اور پہلا مرحلہ 2028 میں مکمل ہو جاتا ہے، اس سے حاصل کیا ہوگا؟ ہم یہاں زمین سے کیا نکال رہے ہوں گے؟ ہم یہاں تیل اور گیس نہیں بلکہ تانبا یعنی کاپر اور سونا یعنی گولڈ نکال رہے ہوں گے۔ اچھا، پہلے مرحلے کی تکمیل پر یہ کان سالانہ 45 ملین ٹن خام دھات کو پروسیس کرنے کی صلاحیت حاصل کر لے گی۔ اور پھر دوسرا مرحلہ بھی ہوگا؟ جی، اس کے بعد دوسرے مرحلے کا آغاز ہوگا جس سے یہ صلاحیت دگنی ہو کر 90 ملین ٹن سالانہ ہو جائے گی۔ اندازہ ہے کہ اپنی پوری 37 سالہ زندگی میں ریکوڈیکس سے 13.1 ملین ٹن تانبا اور 17.9 ملین اونس سونا نکالا جائے گا۔ یہ OGDC کے لیے ایک بہت بڑی اسٹریٹجک تبدیلی ہے۔ ایک کمپنی جو ہمیشہ سے تیل اور گیس کے لیے جانی جاتی تھی، اب وہ کانکنی کے شعبے میں قدم رکھ رہی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ہے ڈائیورسیفیکیشن، یعنی اپنے کاروبار کو متنوع بنانا۔ OGDC نہیں چاہتی کہ اس کا مستقبل صرف تیل اور گیس کی غیر مستحکم قیمتوں پر منحصر رہے۔ تانبا اور سونا عالمی معیشت کے لیے انتہائی اہم دھاتیں ہیں۔ تانبا خاص طور پر الیکٹرک گاڑیوں، قابل تجدید توانائی اور جدید ٹیکنالوجی کے لیے ناگزیر ہے۔ تو اس منصوبے کے ذریعے OGDC خود کو مستقبل کی معیشت سے جوڑ رہی ہے۔ بالکل، یہ ایک طویل مدتی حکمت عملی ہے۔ اور اس حکمت عملی کا مالی فائدہ کب اور کتنا ہوگا؟ اس کا فوری فائدہ نظر نہیں آئے گا، یہ صبر کا کھیل ہے۔ عارف حبیب کی رپورٹ کے مطابق جب 2029 میں ریکوڈیکس سے پیداوار شروع ہوگی، یعنی آج سے تقریباً 5 سال بعد، جی، تو اندازہ ہے کہ صرف اس ایک منصوبے سے OGDC کی فی حصہ آمدنی یعنی ارننگز پر شیئر اس میں 4.42 روپے کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ واہ، موجودہ حالات میں یہ ایک بہت بڑا اضافہ ہے۔ جی، یہ منصوبہ کمپنی کی بیلنس شیٹ کو مکمل طور پر تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو اب اگر ہم پوری تصویر کو ایک ساتھ جوڑیں، ایک طرف پہلی سہ ماہی کے کمزور نتائج، گرتی ہوئی پیداوار، بڑھتے ہوئے اخراجات، اور دوسری طرف کوہاٹ کی ایک امید افزا دریافت اور ریکوڈک کا یہ دیو ہیکل منصوبہ جو ابھی کئی سال دور ہے، ایک مبصر اس متضاد صورتحال کو کیسے سمجھے؟ یہیں پر اصل تجزیے کی ضرورت پڑتی ہے۔ OGDC کو سمجھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے ایک ہی وقت میں دو مختلف کمپنیاں سمجھا جائے۔ اچھا، ایک طرف یہ ایک پختہ، قائم شدہ تیل اور گیس کی کمپنی ہے جسے اس وقت مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ اور پیداواری چیلنجز کا سامنا ہے۔ یہ اس کا حال ہے جو تھوڑا فکر انگیز ہے۔ اور دوسری کمپنی کون سی ہے؟ دوسری کمپنی ایک طرح کی مائننگ سٹارٹ اپ ہے، ایک ایسی کمپنی جو ایک نئے شعبے میں داخل ہو رہی ہے اور ریکوڈیک جیسے ایک بہت بڑے، کثیر الجہتی اور طویل مدتی منصوبے پر اپنی سب سے بڑی شرط لگا رہی ہے۔ یہ اس کا مستقبل ہے جو بہت روشن نظر آتا ہے۔ تو اس وقت مارکیٹ ان دونوں کہانیوں کو سمجھنے اور ان کا وزن کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ جی، کہ کس کہانی پر زیادہ یقین کیا جائے؟ کیا حال کی مشکلات مستقبل کی امید پر بھاری ہیں، یا مستقبل کی امید اتنی بڑی ہے کہ حال کی مشکلات کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ OGDC ایک دوراہے پر کھڑی ہے۔ حال کے چیلنجز حقیقی ہیں، منافع میں کمی، پیداوار میں گراوٹ، اخراجات میں اضافہ، یہ سب اعداد و شمار میں واضح ہے۔ بالکل واضح۔ لیکن مستقبل کی امید بھی اتنی ہی ٹھوس نظر آتی ہے، جس کی بنیاد ریکوڈک جیسے منصوبے پر ہے جو کمپنی کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ بالکل، اور یہیں پر ہم سننے والوں کے لیے ایک سوچنے کا سوال چھوڑنا چاہیں گے۔ ریکوڈک بلا شبہ ایک بہت بڑا اور کئی دہائیوں پر محیط منصوبہ ہے، لیکن اس کی کامیابی کا انحصار بہت سے بیرونی عوامل پر ہے۔ جیسے اگر مستقبل میں تانبے اور سونے کی عالمی قیمتیں غیر مستحکم ہو جائیں، یا اس 5.6 ارب ڈالر کے منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے فائنانسنگ حاصل کرنے میں غیر متوقع رکاوٹیں آئیں۔ خاص طور پر جب ذرائع بتاتے ہیں کہ اس پر ابھی بھی بات چیت جاری ہے۔ جی بالکل، تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ منصوبہ جو آج امید کی کرن نظر آتا ہے، کل کمپنی کے لیے ایک ناقابل برداشت مالی بوجھ بن سکتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب آنے والے سالوں میں OGDC اور شاید پاکستان کی معیشت کی سمت کا تعین کرے گا۔